السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمانت. ایمانت کے معنی، مفہوم اور اس کی برکتیں. ایمانت کا لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سکون، اطمینان اور امان. ایمان کا لفظ بھی امن سے ہی نکلا ہے. ایمانت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں صاف اور ایماندار ہو، اور جس کا کسی پر کتنا ہی حق ہو وہ اس کو پوری دیانت اور ایمانداری سے ذرا ذرا ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت مقرر فرمائی ہے اس پر ایمانت کا لفظ استعمال کیا ہے. ایمانت کے مقابلے میں خیانت کا لفظ آتا ہے. خیانت کے معنی ہے ایمانت میں ہیرا پھیری کرنا، عہد و قرار کو پورا نہ کرنا. اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات دونوں میں اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا ہے، جن میں ایک ایمانت بھی ہے. اسلام میں ایمانت سے مراد کوئی شخص اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس اس شرط سے رکھوائے کہ میں بروقت ضرورت آپ سے واپس لوں گا، اور رکھنے والا یہ چیز اس کے اصل مالک کو بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کر دے، تو یہ عمل ایمانت کہلاتا ہے. ایسے شخص کو امین یا ایمانت دار کہتے ہیں. اسلام میں لفظ ایمانت ایک نہایت وسیع معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے. درج ذیل باتیں ایمانت کے زمرے میں آتی ہیں: باہمی لین دین ہو یا فرائض منصبی، کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو یا کوئی اہم مشورہ دینا. طالب علم کے لیے ایمانت کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم محنت کے ذریعے حاصل کرے اور نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. ایمانت کی اہمیت اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں ایمانت کی اہمیت کے متعلق ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایمانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو. انبیاء علیہ السلام اخلاق حسنہ کے جن اعلیٰ رتبوں میں فائز ہوتے ہیں ان میں سے ایک خلق ایمانت بھی ہے. وہ سچے، دیانتدار اور امین تھے. اللہ تعالیٰ کا دین ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایمانت تھا جو انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا. یہی فریضہ اور ایمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ ایمانت اپنی امت کو پہنچائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی ایمانت پہنچانے میں ذرا سی کمی بیشی پر بھی تیار نہ ہوئے. ایمانت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے. اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی کے باوجود مشرکین کو مکہ اپنی ایمانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اگلی صبح جن لوگوں کی ایمانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں. ایمانت داری کو اسلام نے ایک اعلیٰ اور عمدہ صفت قرار دیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور جو ایمانتوں اور قراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں. جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسلام نے ایمانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی ایمانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اتباع کر لیں. اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی باتوں پر چلنا گویا کہ ایمانت میں خیانت ہے، پر نہ چلنا گویا کہ ایمانت میں خیانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:
منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی مانت رکھوائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ گائز ویڈیو مکمل ہوتی ہے، ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو نئے ٹاپک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔